السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند تاریخی کرداروں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرسٹوفر کولمبس، کوئین ایزابیلا اور کوئین ایزابیلا کا ایک بھائی نہیں کزن بھائی ہوتا ہے، کرسچنز میں اس کو بھائی سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں کزن آیا تھا، بڑا نام مراد ہے، وہ ملن نہیں سی دیندا مینوں۔ وہ بڑا ظالم شخص تھا، اس نے تخت و تاج کے لالچ میں اپنی بہن کو قید میں ڈالا، اور پھر موت نے جب اسے آ لیا تو ایزابیلا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے، جس کے ساتھ اس نے شادی کی، تخت پر قبضہ کیا اور اس کی بیٹی کو پورچگال بھیج دیا۔ ایکسکیوز می جی، تسی میرا تعارف ہی نہیں کروایا۔ اچھا، آپ دونوں میں کولمبس کون ہے؟ ہیڈ تو آپ کا کولمبس ہوا۔ پہلے شخص ہی انہوں کولمبس سمجھ رہے۔ بھائی جان ایکسکیوز می، ہاں جی، کولمبس اتھاں بیٹھا ہے، بہوں وڈا بندہ ہے، بہوں وڈا۔ چھڑ دے، بہوں وڈا بندہ۔ اچھا جی، کولمبس تاریخ میں ایک بہت اہم کیریکٹر ہے جی۔ اس کی وجہ سے ہسٹری کا ایک ایسا چیپٹر شروع ہوا جو لامتناہی ہے۔ اس نے ایشیا کا سفر کیا اپنی طرف سے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا جہاز ران، بہت بڑا نیویگیٹر کہتا تھا۔ اس گدھے کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ ایشیا کی بجائے امریکہ جا پہنچا۔ پرلے درجے کا گھٹیا اور کمینہ انسان تھا۔ کیا بات، یہ دنیا میں مشہور ہے بہت بڑے فاتح کے طور پہ۔ اس سے زیادہ سفاک، لالچی اور مین شخص آپ کو نظر تو آئیں گے، تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن جب وہ فہرست مرتب ہوگی اس میں میرا خیال ٹاپ 10 میں اس کا شمار ہوگا۔ مین کیوں تھا؟ مین تھا کہ کرنے کچھ اور گیا، وہاں جا کے اس کی رپورٹس پڑھنے والی ہیں جو اس نے کوئین ایزابیلا کو بھیجی کہ یہ تو انتہائی معصوم لوگ ہیں، ہمارا خیال تھا کہ ہمیں آگے سے ریزسٹنس ملے گی، یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ تیر کے آگے لوہے کا پھل لگاتے ہیں۔ یہ آج بھی پرانے دقیانوسی تیر چلاتے ہیں، یہ لکڑی کے بھالے استعمال کرتے ہیں۔ 50 بندوں کی آرمی بھیج کر پورے ٹرائب کا صفایا کیا جا سکتا ہے۔ دیز آر ہز ورڈز۔ تو اس لیے مجھے آپ یہاں پر تھوڑا سا سیٹلمنٹ کا حکم دیں۔ میں بطور سیاح ہی نہیں آیا، میں تو بطور فاتح اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ دے آر سٹنگ ڈکس۔ انسانی فطرت ہے نا کہ ایک برے اور لالچی انسان کو جب آگے سے کوئی خوش سلوکی کرتا سٹنگ ڈک مل جائے تو اس کے اندر کا کتا جاگ اٹھتا ہے، بھیڑیا جاگ اٹھتا ہے، وہ پھر اٹیک کرتا ہے اس پہ۔ یہ اس نقطہ نظر سے گیا نہیں تھا۔ اس کی پیدائش اٹلی میں ہوئی، یہ سانحہ 1451 کا ہے۔ بھائی جان یہ تو کوئی گال نہ تھی، تسا میری پیدائش کو سانیہ پہ آ دے، تو آپ کو پتہ ہے میرے پیو کیا کیا کیتا جی والے میں پیدا تھا۔ جی انہیں خسرے نے چاہے، آپ کو خسرا آیا یار پلیز بات نال کریں۔ ایک سمٹے والا آیا، نال ایک پیڑھی لے کے تھلے یہ کیا آپ کا بھانڈ ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں آپ ذرا تمیز سے بات کریں، اس کو بھانڈ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہنسی کس چیز کی آ رہی ہے؟ ملکہ عالیہ جب آپ بولتی ہیں جی حالانکہ پتہ بھی منڈا، لیکن پھر میں کہا شرم کرو، میں اس کو ریڈیکیول کر رہا ہوں، بے وقوف انسان۔ ریڈیکیول میری کزن ہے، انہوں ریڈیکیول نہیں کرنا میرے پوچھے اچھا، بغیر۔ نہ مجھے ریڈیکیول کرنے دیتے ہو، نہ مجھے رسپیکٹ سے بات کرنے دیتے ہو۔ جو بھی گل کرنی میرے نہ کر، کیا وجہ کیا ہے؟ یہ ہر گل میرے نہ ہوندی۔ واہ واہ واہ، ان کی بات پہلے ان کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے غیرت انسان۔ اگر شکل سے بے غیرت لگتے ہو تو بات تو سینسیبل کرو۔ وقت وقت بند کرو، کو بات ان کی بھی سننے دو، کتنا اچھا بولتے ہیں وہ۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ سلطنت ہسپانیہ کا نمک خوار تھا۔ اس نے ملکہ ایزابیل کو کنونس کیا کہ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، ہم ایشیا تک اپنا اثر پھیلا دیں گے، اور ایشیا ریچسٹ لینڈ ہے، وہاں سے آپ کو ہیرے جواہرات، سونا چاندی، سپائسز، خوشبوئیں، یہ خزانے تھے اس دور کے، بہت بڑی کرنسی سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ تلاش کرنے نکلا، جس میں چائنا بھی آتا، انڈیا بھی آتا۔ انڈیا چائنا بہت بڑی سویلائزیشنز تھی۔ ملکہ نے لالچ میں آ کے کہ جہاز ران تو بہت تگڑا ہے، اس کی ٹریڈیشن جہاز رانی کی بہت پاورفل ہے، بڑا سینسیبل ہے، بہت اچھا کنورسیشنلسٹ ہے، اپنی بات بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، دوسرے کو شیشے میں اتار لیتا ہے۔ ہی کین بی اے ونڈرفل امبیسڈر۔ تو یہ ملکہ بھی انتہا کی ایمبیشس تھی، بلکہ آپ یقین کیجئے یورپ میں استعمار کی بنیاد رکھنے والے، امپیریلزم کی بنیاد رکھنے والے
4-5 لیڈنگ فگرز جو ہیں ان میں سے ایک ملکہ ایزابیلا تھی. شرم کرو یار, ایک تو اس کی وگ کا کلر دیکھ رہے ہو, دیکھیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہے یہ؟ پورے رنگ دا چمپینزی لگتا پیا. کیا کہنے, یعنی تم پر اتنی خوفناک جگت وہ بھی اس شخص نے کی جو ہمارا سب سے زیادہ بے ضرر آدمی ہے, صحیح بات. اور وہ ہے بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر, جی سر. پریکٹسنگ ڈاکٹر. ان کو نا ذرا سنگل ڈالیں, یہ جھکتے شکتے نہ کریں اس کو. ان کو ہم جو چمپیزی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ چمپیزی, چمبیزی, چمبیزی, چمبیلی اور چمبیزی. آپ کو پتا ہم نے ایسے ایسے پرفیوم دریافت کیے, ہم نے دنیا جہان کے پرفیوم میں نے لگا چھوڑے. ہاں جی, وہ تو آپ نے کرنے ہی تھے نا. یہ نہاتی نہیں ہے, بھائی تو کوئی ٹائم نہیں سی. پتہ ہے آپ کو یہ زندگی میں 2 مرتبہ نہائی ہے. سر پہلی دفعہ کب, جب اس کی پیدائش ہوئی اور دوسری دفعہ جب اس کی شادی ہوئی. تو سر اس کی ریزن کیا تھی نہ نہانے کی؟ کائنڈ آف ہائیڈروفوبیا, اوکے, کچھ نہ کچھ ہوگا. اور پتا جی میں شہزادے نے ملایا, وہ بیہوش ہو گیا سی. وہ کو پھر بیہوشی چ بھائی گوٹھے لوائے. کس بات پہ؟ بھائی نکاح تھے, وہ تو ویاہ نہیں سی کر رہا نا. باقی تمہارے ساتھ کس نے شادی کرنی تھی؟ اچھا میں کوین تھی, میں کوئی فقیر نہیں کوین میں تھی نا, آسی بدبودار کوین روئے زمین پر, اور نہیں آئے ہو. اتنا مجھے طریق میں کسی نے ذلیل نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں. ابھی تو کرنا ہے طریق میں تمہیں ذلیل. تم بہت گھٹیا ہو. سر وجہ کیا گھٹیا ہونے کی؟ یہ ایمبیشن, لالچ, طمع, اور پھر میرا ذاتی مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ. وہ کیا ہے اب؟ ہسپانیہ میں مسلمانوں کا آخری چشم و چراغ گل کرنے والی یہ عورت, عبداللہ, جو غرناطہ کا رولر تھا. اوکے. اس نے اس کو جب اقتدار سے محروم کیا تو وہ تیاری سے زیادہ شاعری کیا کرتا تھا, علم و فضل کے چکر میں. اور یہ سارے ایک جیسے, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مستعصم باللہ کی ایک جھلک دکھائی دے گی اس میں. علم و فضل میں ڈوبا ہوا ہر وقت, وہ تمہارے ارد گرد تلواروں کا سایہ ہے اور تم نے اس کی کوئی پیش بندی نہیں کی. تو جب اس نے اقتدار سے اس کو نکالا تو شہر پناہ سے نکلتے ہوئے روئے جا رہا ہے, چیخیں مارتا ہے, اور آہ سرد بھر کے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کی ماں نے ایک تاریخی فقرہ کہا. وہ فقرہ علم و دانش کی تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے. اور وہ کیا؟ اس نے کہا کہ مردوں کی طرح اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو آج عورتوں کی طرح بلک بلک کے رونا بند کرو. 800 سالہ ڈائنیسٹی تھی وہ. جی, کیا رول تھا. اس کا بیڑا گرک کر دیا تم نے, صرف اس لیے کہ اپنے جاہو حشم میں, اپنے تعیش میں ہیڈونزم ہے جو انہیں لے ڈوبا تھا. اچھا اس کو کچھ چپ کروانے والا ہے ہی ایسے مجھے. اچھا آپ کو پتا ہے آپ شدید بدتمیز بھی ہیں, اس کو کر کے آپ بات کر رہی ہیں, آپ کو عقل نہیں ہے. بھائی جان کمون نہیں ہوتا, وہ پکڑ کے وہ مارے گا نا تمہارے اس کمون کو. وہ شکل سے ذرا سخت صفت سا لگتا ہے نہیں. اگ صفت ایک ہی ہوندا. یہ شکیل صاحب سے صاحب دسو ماشاءاللہ آخری مریض ہوندا. تاکہ کتے نو کہندے. ایک بات بتائیں کرسٹوفر, جی بسم اللہ. جب آپ امریکہ لینڈ ہو گئے تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ ایک نئی جگہ پہ آئے یا آپ اس کو انڈیا سمجھتے رہے؟ یہ سارا کچھ غلط ہے جناب. یہ بے وقوف جو کہ لینڈ کر گیا ویسٹ انڈیز, جی, تو وہاں بہاماز میں, جمیکا میں, تو وہاں جس کو دیکھا کہتے ہیں یہ ویسٹ انڈینز ہیں, واہ, یہ انڈینز ہیں. تبھی اس بیچارے کو جزائر غرب الہند ویسٹ انڈیز اس کا نام پڑا. وہ انڈینز نہیں تھے. اچھا نام کیا تھے ان تینوں شپس کے جو تم لے کر گئے تھے؟ نہ رسوئے, نینا, پنٹا اینڈ سینٹا ماریا. ویسے اب بہت سے لوگ ہیں جو ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ کولمبس نے نہیں دریافت کیا امریکہ. جی وہ بالکل نہیں مانتے. لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ اس نے قبضہ کیا تھا. اس نے 4 ملین معصوم ریڈ انڈینز, خیر ایسے معصوم تو وہ بھی نہیں تھے, انہیں تہ تیغ کیا, ان کے ٹرائبز ختم کر دیے, نسل کشی کی. لیکن سر ایسے ہی ہوتا ہے جب اس طرح کی حکومتوں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو مارتے ہیں. اب وہ پرامن تھے, لیکن اگر آپ ان کا رویہ بھی دیکھیں تو وہ بھی بہت بروٹل تھا. جی سر, آپ ان کی قتل و غارت اگر دیکھیں نا کہ وہ کس طرح ان کا ٹاماہاک پھینکنے کا انداز ہی, جی سر, وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ تو اسکیلپ جس طرح سر سے یہ کاٹتے ہیں, اور وہ عجیب و غریب لوگ تھے. تو بس ایسا ہی ہوتا ہے, ان جیسوں کے لیے ان جیسے ہی آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈ انڈینز کے ساتھ
جنہیں آج ہم نیٹو امریکنز کہتے ہیں کی زیادتی تھی. کھانے پینے کی تو میں اتنی شوقین تھی آپ کو میں بتا نہیں سکتی. کس نے پوچھا ہے کہ تم کھانے پینے کی یار شوقین انہوں دسن دیو ملکہ ہے گی پھر وہی گل یار میرے کھانے پینے کی زیادہ واسطہ دسو اچھا کم ہی بولا کوئی جتنا یہ بول رہے میرے آگے. نہیں آپ نے فل بولنا ہے. آپ پہلی بات تو میرے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا, دور دور بیٹھتے تھے سارے, اس لیے کہ بھبکے اٹھتے تھے بھوک. میرے دسترخوان پہ 300 دسترخوان دسترخوان ہی ہوتا. یار جو مرضی کہنے دو ملکہ جی. یہ کس سند میں لے آئے ہو مجھے؟ اچھا آج کی اس پوری گفتگو میں اس کو ایزابیلا کس نے بنایا؟ کیا مسئلہ ہے, کوئی چیز تو نہیں مار دے گا؟ کرسٹوفر کا انجام کیا ہوا تھا؟ بہت دردناک. یہ اپنی زندگی کے آخری 11 سال بیڈ ریڈن رہا ہے. اسے عجیب و غریب بیماری ہو گئی, حالانکہ ایسا بدبخت تھا کہ وہاں پر جب اس کی شکایتیں عام ہونے لگیں تو اس کو واپس بلایا گیا, ریپرمانڈ کیا گیا. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کو ہینگ کر دیا جائے, لیکن ایک اور علاقے کا گورنر بنا کے بھیج دیا گیا. چلاک تھا نا بڑا. جی گڈ سروائیورز, اس طرح کے جو گھس بیٹھیے ہوتے ہیں, دے آر لائک کاکروچز, دے نیور ڈائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے ایسی کسی بیماری میں مبتلا کر دیا. ان سب کے اندر بلا کی مماثلت ہے. نمرود کو دیکھ لیں, شداد کو دیکھ لیں, اس جیسوں کو دیکھ لیں, آپ ایون گولایت کو دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے وہی ہیں. ابرہا کو دیکھ لیں, ہر ظالم اس کے ساتھ انجام ایسا ہی تھا. اور یہ ایک عجیب سی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کیا ہے. بیڈ ریڈن رہا. وہ شخص جس کی رونت ختم نہیں ہوتی تھی, وہ لکڑی اور پتھر کا ایک بے جان سا ٹکڑا بن کے پورے 10-11 سال پڑا رہا. اور ایک دن کسی کو پتہ ہی چلا, جب دوائی دینے آئے تو پتہ چلا جی وہ فارغ ہو گئے ہیں, بلکہ اپنے انجام کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. سر کولمبس کو امریکی کیا سٹیٹس دیتے ہیں؟ وہ تو اپنا ایک طرح سے فادر آف دا نیشن ٹائپ, بلکہ گرینڈ فادر آف دا نیشن سمجھتے ہیں. ہر بڑی مانیومنٹ پہ اس کا اسٹیچو لگا ہوا ہے, اس کا بت ہے بڑا زبردست. یہ آپ کانگریس بلڈنگ کے اوپر دیکھیں. جی سر. کانگریس کی یہ جو کیپٹل ہل ہے, جی جی, اس ڈوم کے اوپر کولمبس کھڑا ہوا ہے. کولمبس سرکل ہے ڈی سی میں. جی جی, ڈی سی میں. پھر پینسلوینیا جی, جہاں پہ آئین سازی ہوئی. لیکن اب کچھ ہسٹورینز ڈسپیوٹ بھی کرتے ہیں. جی جی جی, بالکل ڈسپیوٹ کرتے ہیں. اور دوسرا اس کی طبیعت بھی درست کرتے ہیں. تاریخ میں جس کو ایک بہت عظیم و شان جہازران کہا جاتا تھا, باقاعدہ اب اس کا آڈٹ شروع. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب اس جیسے کیریکٹرز کا ہسٹورینز آڈٹ کرتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. انی ہسٹری یاد تو وہ بھائی نار رل گیا گورا جہا ہے شکیل صاحب, وہ نہیں ہٹتا فرسٹ وہ بچ بیٹھا بیٹھا یقین کر جو میں فیر نہیں بجا ہوتا چڑے میں. بھائی اگر گیٹ اپ کے نمبرز ہوتے نا ہاں جی, تو یہ جو پیچھے کھڑا ہے نا, ہاں جی, اس کو دیے جا سکتے تھے, کیونکہ سارا کچھ اسپینش ہے. یہ پیور اسپینش. یہ جو اسپینش میٹاڈرز ہوتے ہیں نا, بالکل وہ دیکھو سچ مچ حرکتیں بھی وہی کر رہا ہے. میں پہلے وہ کردا سن جناب, کئی سنڈے میں سدھارے اور میری اکھ دا اشارہ سمجھدے سن, انج کر کے میں جدو جاندا سا. ہاں جی, ہاں پہلے تو سنڈا کہنا کی چوڑا مارا. میں ٹورنامنٹ کرواتی تھی ان کا سب کا, ٹماٹر فیسٹیول بھی میں ہی کرواتی تھی. اور سارے ٹماٹر میں کٹھے کردا سا. یہ سالا بعد چ ساری کیچپ کٹھی کر کے بیچتا سی. یہ آپ کو شاید میرا پتہ نہیں ہے, میں اپنے دور میں الٹ بازی لگا کے خربوزہ پٹ لیتی تھی. اس کا تلفظ تو ٹھیک کر لو, خربوزہ پٹ لیتی. یار ہو کے تو خربوزہ پٹ لیندی سی. کھے سے نہیں ہے, کھے سے. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ تھے. ویلکم بیک. وطنو حضرات, ہماری ڈسکشن میں آج ایک بڑی دلچسپ کتاب شامل ہے جس کا نام ہے انارکی, جس کو انارکی کہا جاتا ہے. اور یہ بڑا مشہور رائٹر ولیم ڈل ریمپل, اگر کسی کو یاد ہو اس کا تذکرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ بہت پی ٹی آئی کرتے ہیں. عمران خان نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے. عمران خان بہرحال تاریخ کا ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے, تاریخ پڑھی ضرور ہے, اس نے اس سے سبق لیا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. اچھا جی, یہ ہے دا انارکی, دا ریلینٹلیس رائز آف دا
ایسٹ انڈیا کمپنی. سر کیوس اور انارکی کا جو ورڈ ہے وہ 5th جنریشن وار میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل. جی جی جی, انارکی کریٹ کی جاتی ہے, کیوس کریٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں, اب یہ تو خیر بہت ثقیل اصطلاحات ہیں نا. اسٹیمپیڈ کریٹ کی جاتی ہے کہ چلو کسی جگہ پر آپ نے کوئی کام کرنا نا, بھگدڑ کے ایک فائر کر دیں, ایک فائر کرتے ہیں آپ مارکیٹ پلیس میں تو کیا ہوتا ہے, بھگدڑ مچ جاتی ہے. اس بھگدڑ سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. کیوس بہت سوں کا فائدہ کر جاتا ہے. انرکی بعض لوگوں کو سوٹ کرتی ہے, تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے. 4 دن پہلے میں جا رہا تھا جی گھر واپس, تو ایک 1 to 5 پہ 2 لڑکے تھے, خاموشی تھی, رات تھی. اس نے 6 دفعہ وہی جو آپ کہہ رہے تھے وہی کیا, کیوس کریٹ کیا. لیکن رنگیلا صاحب نے غلط کیا. ان کے ساتھ جو بائکرز تھے انہوں نے گاڑی کے آگے گاڑی کے پیچھے فائرنگ کی تھی, اور انہوں نے آرام سے گاڑی میں پہلے بیٹھ کے دیکھا, جب وہ چلے گئے تو یہ بھی چلے گئے. میرے پاس آئے, میں نے دیکھا پسٹل ایسے تھا, پھر مجھے غور سے ایسے دیکھا ہے, میں بھی دیکھتا رہا. میرے پاس سے گزر گئے, میں نے دیکھا ان کا پسٹل خالی تھا. پھر اس نے میرے آگے آگے جاتے ہوئے ایک میگزین لوڈ کی ہے, تو پھر مڑ کے دیکھا تو ایسے کونی ماری ہے اگلے کو, تو اس نے تیز کیا ہے 1 to 5, تو آگے چلے گئے. تمہیں پہچان لیا ہوگا اس نے. ہاں جی, یہ تو رنگیلا ہے. یہ فقرا دے پلے کھ نہیں, انہوں پلیوں دینے پینے. اچھا یار ادھر آ جائیں کتاب کی طرف. جی سر. یہ جو بیسٹ سیلنگ رائٹرز ہوتے ہیں نا, دنیا کے نامی گرامی بیسٹ سیلنگ رائٹرز میں سے ایک ہے یہ. جس طرح امریکی وہ بڑا مشہور ہے نا, فریڈمین, نیو یارک ٹائمز کا, اسی طرح کا ایک ایسا جو تاریخ میں دلچسپ باتیں جس نے لکھ رکھی ہوں وہ یہ ہے. اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ مغلوں کے زوال پر جس طرح اس نے دیکھا کہ یہ محلاتی سازشیں, یہ ریشہ دوانیاں, یہ رائیولریز, یہ گیم آف تھرونز جس طرح جاری و ساری تھی, اس کا فائدہ اٹھایا ایک کمپنی نے جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ تجارتی غرض سے یہاں پہ آئی تھی, اور 20 سال یہ اپنے سی ای او کے گھر سے آپریٹ کرتی رہی. اور صرف 6 ملازمین تھے اس کے اس وقت, جسٹ 6 پیپل. اور اس کے بعد بھی 30-35 لوگ اس کے ملازمین رہے. ایک زمانہ تھا جب 1500 بندوں نے پورے انڈیا کو آگے لگایا ہوا. 1785 میں جب وہ اتنی بڑی امپائر کو کنٹرول کر رہے تھے, اس وقت بھی ان کے ملازمین ہیڈ آفس میں جو تھے 159 تھے. 200, میں نے 200 سنا, مطلب 160 سے بھی کم, 159. اس نے بھی یہی کہا ہے, لیکن 200 کے آس پاس. باری علیگ وڈ سے دس. سر انہوں کو پستولاں سی وہ کوڑ سن. نہیں, پستولاں یہاں بھی تھیں. ہمارے ہاں اصل میں لالچ, خوف, یہ 2 چیزیں ہم ان کا شکار رہے ہیں. یہ 2 چیزیں اگر نکال لی جائے نا, 99% مسائل آپ کے رفو چکر ہو جاتے ہیں. جی, ہمیں لالچ کھا گیا یا خوف مار گیا. یہ یہاں پر قبضہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے, بزنس کے لیے, یہ بزنس کے لیے آئے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ یہ تو محلاتی سازشیں نہیں ختم ہوتی ان کی, ان کا لالچ جو ہے کوہ ہمالیہ سے بھی اونچا ہے, اور ان کا خوف انڈین اوشن سے بھی گہرا ہے. تو یعنی ہم ہی نے موقع دیا. آلویز آلویز قلعے کے دروازے ہمارے ہاں ہمیشہ اندر سے کھلے. اچھا, پہلا چیپٹر اس کتاب کا اسی ایک باریک بات جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ آئے کچھ اور کرنے تھے, لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بیچارے آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں کچھ آپ لالچ دے دیں, صحیح خوف میں مبتلا کر دیں, یہ آپ کے ساتھ ہے. تو وہ پھر ایک جماعت کے طور پہ بننا شروع ہوئے, اور بنتے بنتے انہوں نے ایک آرگنائزڈ فورس کی شکل اختیار کر لی, اور چند ہی سالوں کے اندر اندر وہ مالک و مختار بن بیٹھے. 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنٹرول حاصل کیا دلی کا, تو ان کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی, جبکہ برطانیہ کی فوج صرف 1 لاکھ تھی. اور پھر جب ظلم و جبر کا بازار انہوں نے گرم کیا, لوگوں کو جب تہ تیغ کیا, خزانے لوٹے, جاگیریں لوٹی, ہر چیز لوٹ لی, تو مجبوراً برطانیہ کو انٹروڈ کرنا پڑا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو بھائی, بدنامی تو ہماری ہو رہی ہے. اور ملکہ وکٹوریہ نے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کو سیک کیا اور تمام اختیارات اپنے پاس. یہ برطانوی مورخین کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ملکہ برطانیہ کا اپنا لالچ تھا
کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو واقعی سونے کی چڑیا ہے، اور عیاشی کرتے رہے ایسٹ انڈیا کمپنی والے. آپ اندازہ کریں کہ جو اس کا پہلا گورنر تھا، جو اس کا پہلا مالک و مختار جب یہ بنے بنگال میں، تو لارڈ کلائیو تھا. اب لارڈ کلائیو کا شمار جو امیر ترین برٹشرز تھے نا اس خطے سے ہو کے گئے، اور وہ ایک ڈراپ آؤٹ تھا، سوشل ڈراپ آؤٹ تھا. اس کے باپ نے اسے مجبوراً بھیجا تھا انڈیا، کیونکہ وہاں پر ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑے، کرائم، ایک کرمنل تھا باقاعدہ. اور یہاں سے جب واپس گیا ہے تو اس نے لنڈن میں بے پناہ پراپرٹی خریدی اور دھر لیا گیا تھا کہ تم اس کا حساب دو. سر یہ یہاں پہ آئے کب تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جی 1608 میں پہلا تجارتی قافلہ برطانیہ سے یہاں پہ آیا، جسے برطانوی حکومت نے بڑی مراد دی کہ جی جاؤ، ضرور جاؤ، اور ہمارے لیے نئے وسٹاز اوپن کرو تاکہ تجارت بھی بڑھے، کلچرل ایکسچینج بھی بڑھے. وہ کیا پتا تھا کہ یہاں تو اتنا زیادہ جی ڈی پی تھا، 42% آف دا ورلڈ انڈیا کا جی ڈی پی تھا، اور برطانیہ کا اس وقت صرف 3%. صرف 3%. جسٹ کمپیئر دا ٹو. کیا تھے ہم اور کیا. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. واہ واہ، کیا خوبصورت شعر ہے، کیا شاندار بات 2 لائنوں میں. اچھا سر، انہوں نے پنجے گاڑنے کب شروع کیے؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1614 میں، جب صرف 6 سالوں میں بس انہوں نے دیکھ لیا نا، کھ نہیں ہے گئے، مطلب معاملہ ہی بہت آسان ہے. جہانگیر نے بد نصیبی کا آغاز، میں ویسے تھوڑا سا جہانگیر کے خلاف اس لیے بھی ہوں. وائی ڈیڈ یو کال ٹامس رو؟ ایک بہت بڑا اسٹیٹسمین تھا وہاں کا، بڑا سیانہ آدمی. اس کو بلا لیا کہ بھی آؤ اور ہمیں کچھ گائیڈ کرو. یا تو اس سے تم پراپر گائیڈنس لیتے یا پھر بائی لیٹرل معاملات کرتے. اس نے آتی تم سے مرات لینی شروع کر دی، صرف اس لیے کہ ہی واز سچ اے گڈ کمپنی. یہ بڑے بڑے حکمرانوں کی یہ ٹریجڈی رہی ہے کہ یہ جب پینے پلانے کے عمل میں انڈلج ہوتے تو اپنی کمپنیاں تلاش کرتے تھے، اور خاص طور پہ پڑھے لکھے جو حکمران تھے. یہ تو بڑا لکھا تھا، اور وہ اس قدر خوش گفتار آدمی تھا، اس قدر داستان گوئی کرتا تھا، تو یہ خوش ہو جاتا. پھر اسی ماحول میں اس نے اس سے مرات لینی شروع کی. یار ہمیں ایک چھوٹا سا قلعہ بنانا ہے، ہم پر ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس کوئی بینک شینک تو یہاں پہ ہے کوئی نہیں، ہم تجارت کرتے ہیں بیچارے، تو روزانہ مجھے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی دربار تک ایکسیس ہے. بیچاری کمپنی والوں کے اوپر یہ فیور کر دوں گا، بنا لو. انہوں نے مدراس میں قلعہ بنا لیا. اب قلعہ بنتے ہی انہوں نے کہا جی ہم تو فورٹیفائی ہو گئے، یہ تو بہت بڑی کمال کر دیا آپ. وہ پھر لاتعداد شہروں کی اجازت وہ لینی شروع کر دی اس نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قلعوں کا ایک جال انہوں نے پھیلا دیا. اور اس کا فائدہ انہیں اس وقت ہوا جب لڑائی شروع ہوئی. چیپٹر نمبر 2 اس کتاب کا وہی سیکول ہے اس کا، مغلز کے فال کے بعد جو کیفیت کریٹ ہوئی اس میں بڑا زور لگا. سراج الدولہ واز ٹو ینگ دین، بہت کم عمری میں وہ تخت نشین ہو گیا تھا. اور اسی لے دے میں لارڈ کلائیو بھی سر اٹھا چکا تھا. لارڈ کلائیو چونکہ کرمنل تھا بہت تگڑا، وہ یوسرپر اور غاصب تھا فطرتاً. اس کے مقابلے میں کوئی ایک تگڑا بندہ چاہیے، مغلز جیسے چاہیے تھے، اس کو سیدھا ہو جاتا. اور مغلز بھی بہت تگڑے مغلز. لیکن سر اگر کوئی تگڑا بھی ہو نا، آپ کے اندر کوئی ٹریٹر موجود ہے نا، تو وہ بہت بڑی اسٹرائک ہوتی ہے. تو یہ ٹریٹرز نے مروایا. تو یہی سلسلہ پھر اس وقت سراج الدولہ بھی، یہ شاہ عالم بھی، اور شجاع الدولہ، ان سب کے حالات بہت برے تھے. تیسرے چیپٹر میں جنگ پلاسی کا تذکرہ ہے، سراج الدولہ کی شکست ہے، اور میر جعفر کا تخت نشین ہونا. وہ بھی بہت تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد اس کا داماد آ گیا، اس نے بھی چھینا جھپٹی کر کے قبضہ کیا اقتدار پہ، میر قاسم، اور پھر اس کا بھی انجام بہت برا ہوا. 5واں چیپٹر دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ اس میں ویسے تو بنگال میں میر قاسم آ چکا تھا، شجاع الدولہ واز ان اودھ، اینڈ شاہ عالم کے بارے میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے اس شرط پر لارڈ کلائیو کو اپنا تمام اقتصادی سسٹم سونپ دیا
کہ تم جو کچھ کرو گے اسلامی اصولوں کے عین مطابق کرو گے. واہ. اب اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا اسلامی اصول کیا, اور اس نے کہا جی ایسے ہی ہوگا آپ جیسا کہتے ہیں. تو ورچولی ہندوستان کی کنجیاں انگریز کے حوالے کر دی گئی تھی. چیپٹر نمبر 6 and 7 یہ بڑے دلچسپ ہیں. ان میں حیدر علی کی ایفرٹ ہے, اس کی کیمپین ہے, اس کا تذکرہ ہے, اور اس نے مرہٹوں کو ساتھ ملا کر ایک اچھا تگڑی ریزسٹنس قائم کی تھی. اور اگر عمر ساتھ دیتی, اگر موقع ملتا نا ٹیپو سلطان کو, تو 10 ایک سال اور مل جاتے تو انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا وہ. اس لیے کہ نیپولین سے اس نے مدد مانگ لی تھی, اس کو اس نے راکٹ سسٹم آلموسٹ دے دیا تھا, خود یہاں ڈیولپ کیا فرینچ نے آ کر. وہ جو بانس کے اندر, وہ تو چلانے کا موقع ہی نہیں ملا. پھر اسی کے اندر روہیلا کا تذکرہ ہے کہ اس نے شاہ عالم کی آنکھیں نکالی اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. چیپٹر نمبر 8 میں یہی سلسلہ جو میں نے بیان کیا ہے, ٹیپو سلطان کی ایفرٹ ہے, اس کی پوری کہانی ہے, بڑی پاورفل ہے. انگریز جب ذلیل و رسوا ہو کے امریکہ سے بھاگے, امریکہ سے پٹنے کے بعد, امریکیوں نے مارا نا پھر انہیں کہ بچو یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے, انڈینز نہیں ہے, ہم بہت تگڑے ہیں. بہت بڑی رسوائی ہوئی تھی اس کی. تو پھر دوبارہ یہاں پہ آئے, اور یہاں پہ وہی ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں, آپس کی سازشیں, آپس کی دشمنیاں. اب دیکھیں ٹیپو سلطان بنا بنایا کام اس کا کس نے بگاڑ دیا؟ میر صادق نے. ہاں جی. اور میر صادق کو تاریخی فکرہ جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں, جس تخت کے لیے تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے نا, اس پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. آخری چیپٹرز جو 9 اور 10 ہیں, ان میں وہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ملکہ نے جب قتل و غارت اور ان کی ڈکیتیاں دیکھیں تو سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا, کانٹریکٹ کینسل کیا. تو ہندوستان باقاعدہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا. اس پوری کہانی کا لب لباب وہی ہے جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا, کہ مسلمانوں کو جب بھی خطرہ ہوا ہے, جب بھی بربادی ان کی آئی ہے, ان کو اپنے لوگوں نے مروایا ہے. باہر سے آنے والا کبھی کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا جو انہیں تسخیر کر سکے. مدینہ حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. جی عروبہ. تپتی دھوپ میں پولیس اہلکار کی بندر کو پانی پلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. مہاراشٹر. جی جی. اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں یہ کہاں کا واقعہ ہے, کافی انسانیت دکھائی اس نے بندر کو پانی پلا کے. بہت اچھی بات ہے. موسم ایسا ہے نا. ویسے صحیح گل ہے, باندر نو پیاس لگی ہوئے تے رنگیلے نو نیند آئی ہوئے, او پیڑا منہ بندا ہے. وہ دیکھیں آپ, اوئے ہوئے ہوئے, ارے کیا کہنے رنگیلا, ادھر آؤ تانوں پانی پیا. اچھا, اسے پیاس نہیں لگی ہوئی, پیاس بندر کو لگی ہوئی تھی, جس کو اس نے اپنی بوتل سے پانی پلایا. اور دیکھیں اس نے نیکی کی نا, تو وائرل ہوگی, اسے اتنی مبارکباد آئی ہوگی, لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ہوگا. اور باندر نے بھی آ کے انہوں کہا یار اسی دوویں وائرل ہو گئے ہیں. اور باندر اتنے ٹریفک ڈگا رہا ہوندا. اس سے دوسرے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ہوگی کہ وہ بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ جب بندہ CNN تے بیٹھا ایک دم پنجابی چ گال کر دیندا ہوندا. اصل میں سر ایسا نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں جانوروں سے محبت بڑھتی جا رہی ہے اور انسان کی انسان سے محبت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تسی فکرے دی تیاری نہیں دیکھی سر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہی دیکھتے رہتے ہو؟ جی سر کام یہ ہے ہمارا. کیفی تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم ان جیسے نہیں ہو. جی اچھا ڈیسائیڈ کر لیں کیا میں ان جیسا ہوں یا نہیں. کبھی آپ کا جب میرے سے بھی ناراض آپ ہوں گے, میں ان جیسا بھنڈ ٹاڑی مراسی ہو جاتا ہوں. جب آپ کا موڈ میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو میں ایک بڑا اچھا ایکٹر ہو جاتا ہوں. اچھا, میں تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں, میرا موڈ تمہارے ساتھ اس وقت بھی اچھا نہیں ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس جیسے نہیں ہو. نہیں سر, لیکن آبزرو کرنا, ایک پڑھے لکھے آدمی ہو. بہرحال آغا صاحب آبزرویشن کام ہے سر ہمارا. آپ کا سٹائل بہت اچھا ہے بات کرنے کا. میرا لافٹر نکل جاتا ہے اس میں جب آپ کہتے ہیں نا سر یہ جو. اچھا, پہلے تم محمد کو کیا کرتے تھے کہ اس طرح کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے, اس طرح. اب آغا صاحب وہ کرتے رہتے ہوندا نہیں. آغا صاحب تھوڑا پیچھے کر کے ویکھ لو. تم مجھے نہیں معاف کرتے یہ جو ہاں اس طرح کی شکل میں, حالانکہ میں نہیں کرتا اس طرح. یہ جو آواز نکل میں اس طرح کب کرتا ہوں. ویسے اچھی گل ہے سر, پرندیاں نو پانی گرمی آ گئی. یہ موسم میں 2 لیاندے نے آسٹریلین طوطے,
ایک طوطی ایک طوطا. وہ تم ان کی محبت میں نہیں لے کر آئے ہو, صرف بیوٹی کے لیے لے کر آئے ہو. انہیں پنجرے میں رکھو گے, ان کے کلرز تمہیں فیسینیٹ کرتے ہیں, دیٹس اٹ. محبت اور چیز ہے. ایک میں محبت کٹا کرنی, ایک اڑ گیا بچوں. میں سویرے انہوں لائٹ بال کے ویکھے تے ایویں انج ہویا, میں کہا مر گئے. میں کہا یہ چیز کردا ہاں اس کا پیر لے کر آئے. ڈپریشن پیر ہن نہ ملے تے آپ بہ جاؤ. یہ جی کڑی طوطا رکھ لے تے طوطا ایویں ویکھی جا رہا ہوندا. اور کئی ایڈے ماٹھے طوطے ہوندے نے, وہ بولدے ہی نہیں. مالک بڑا کہے ہیلو طوطے ایویں. خرگوش رکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے, بڑی گالیاں پڑی ان کی وجہ سے گھر سے. خرگوش بھول جانا تھانوں پتہ, دوڑدا دوڑدا ہاں ایویں ایک دم کھلو گیا. میں کتنے جا رہا سی, سگنل ڈال کے وہ کتنے. یہ اس کا سٹائل ہے, یہی اس کی سب سے بڑی لائن آف ڈیفنس ہے کہ فل سپیڈ میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایک دم بریک لگاتا ہے, اور اس کا جو پریڈیٹر جو اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے آگے نکل جاتا ہے. اس نے ولفز کو بڑا چکر دے رکھا. ولفز ہمیشہ اس کو پکڑنے میں مار کھا جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک طرف بھاگ رہا ہوتا ہے نا, تو یہ دوسری طرف جل دے کے نکل جاتا ہے ایک دم. تو پھر ولفز نے بھی اس کا طریقہ کار یہ پکڑا کہ پھر دو بھاگتے ہیں, ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے, کیونکہ ولفز شیئر کرتے ہیں ہمیشہ. جو باؤنٹی ہوتی ہے نا. رنگیلا صاحب, آپ کو کبھی کسی پولیس والے نے پانی پلایا ہو؟ اس نے ایک دفعہ جوس پیا تھا ان سے. جی جی یار, انہوں نے آئٹم بھی کی تھی. انہیں پوچھنا کہ نہیں دے ٹریفک لگائی. ہمارے گھر نہیں مہمان آ گیا, طوطا رکھا ہوا تھا, تو اس کے ساتھ باتیں بوتے کرتے رہے, پتہ نہیں کیا بات ہوئی. وہ جو انکل تھے نا, ان کے دانت نکلی تھے, تو انہوں نے نا اپنے دانت منہ دھو رہے تھے تو دانت بھی دھو رہے تھے. لے گیا ہوگا. نہیں جی, وہ جو طوطا تھا نا وہ اڑا ہے, تو اس کے دانت لے کے اڑ گیا. ہن انہاں نے طوطے والے جگہ تے اس بابے نو پایا, وہ کھا کھا کے امرود مرن والا ہویا. سر 2-3 مہینے بعد نا وہ انکل ملے, تو کہتے نے یہ طوطا ہے نا, وہ طوطے والی دکان تے گئے, انہیں پھڑیا کتوں کیا ایسی کی کریے. کہتے یار وہ جا کے پتہ کرو اس نے دانت کہاں رکھے ہیں. Continue حضرات, we'll take a break, stay with us. Welcome back. Continue حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں عباس احمد نقشبندی, اور کلام ہے اعظم چشتی کا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, ارے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے,
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ.